ہندا دی شان بیان کرن اہل سنت دا مسئلہ میں کو دسو جائیں حضرت امیر حمزہ حضور کو ساری زندگی جگر ڈوکتی آدھے حضرت امیر حمزہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی سجادہ نشین خواجہ غلام فرید کے خواجہ عامر قریجہ، جنہوں نے صحابہ کرام میں ایسے الفاظ بولے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ آئیے آپ کو علماء کرام جنہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے، بیان جاری کیا ہے، سب بیان جمع کر کے آج میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے۔ خواجہ عامر قریجہ کے پاس سب لوگ جمع ہو گئے ٹی ایل پی کے، اور انہوں نے بھی کہا ہے رجوع کریں گے، اور میلاد کمیٹی ذلی عامر خواجہ حضرت قاری خورشید ٹانوری صاحب اور علماء کرام جمع ہو کر خواجہ عامر قریجہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی الفاظ جو ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی ہے یا نہیں کی، انہوں نے پھر بھی رجوع کرنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ویڈیو سناتے ہیں، آگے بات کریں گے۔ ہندا دی شان بیان کرن اہل سنت دا مسئلہ میں کو دسو جائیں حضرت امیر حمزہ حضور کو ساری زندگی جگر ڈوکتی آدھے حضرت امیر حمزہ دا چیر کلیجہ چپ۔ ایک اور مولوی ہے، انہوں نے دربار کے بارے میں ایسے ایسے غلط الفاظ بولے ہیں کہ دربار میں مجرے ہو رہے ہیں، یا جو ہے نا اس طرح الفاظ بولے ہیں۔ آئیے ویڈیو آپ پہلے سنیں، بعد میں بات کریں گے۔ دربار دی حالت دیکھے اپنی دربار تے ڈانس تے مجرے تھی نے پن، دربار دی حالت دیکھے اپنی دربار تے ڈانس تے مجرے تھی نے پن، اور یہ بندہ واجب القتل ہے، جڑا بندہ کو قتل کرے سی اللہ پاک کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے سی۔ ایک اور علماء کرام ہیں جو کوہ سلمان کے ہیں، بلوچستان کے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح بات خواجہ عامر خواجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجنوں، درویش کوہ سلیمان اج دے پیغام دے نال حاضر خدمت ہے۔ خواجہ عامر فرید قریجہ سائیں کچھ دن پہلے حضرت پیر خواجہ محمد اعظم شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ دے عرص مبارک دے موقع دے اتے جری گفتگو کیتی ہے وہ یقیناً اہل سنت دے مجموعی مزاج دے خلاف ہے۔ خواجہ صاحب اپنی ادائیں دے اتے غور کرو۔ تمہارے بزرگ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ اے فرمیندے ہیں ہم دردی کتیاں نال ادب، ات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت والے کتے دے بھی ادب دے قائل ہن، لیکن تساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی بے ادبی شروع کر دیتی ہے۔ مہربانی کرو اپنی ادائیں دے اتے غور کرو۔ میں عوام اہل سنت کو یہ آکھساں کہ کچھ تساں بھی ہوشیار رہو۔ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ دا ایک صاحبزادہ حضرت خواجہ محمد بخش نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ، انہیں دا بھی ایک صاحبزادہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں دا بھی ایک صاحبزادہ جنہیں دا نام حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کو 12 سال دی عمر زہر دتا گئے، وہ شہید تھی گئے۔ این طریقے دے اتے خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ دی نسل زندہ نہیں رہ سکی۔ ہن جڑے لوگ بھی اپنے آپ کو خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ دی طرف منسوب کریں دن، یقیناً انہیں کو فرض ہے کہ وہ اپنا شجرہ نسب واضح کریں۔ اگر تسا صحابہ کرام دے بارے گال کرے سو ول تہاڈے تے گال ضرور ہو سی، ول تہاڈے بارے ضرور پوچھا وے سی کہ تسا کون ہوئے۔ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی امن تے محبت دا درس دیتے، تسا اج نفرتیں دے بیوپاری بن گئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جر ویلے میرے صحابہ دی گال آ ونجے خاموش تھی ونجو۔ تسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے متعلق اتنے جری تھی گئے ہو۔ جر ویلے میں تاری یہ گفتگو سنی ہے، میں کو ایک واقعہ یاد آ گئے۔ ایک چیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام دے گلو دھاہی تھی ہے کہ ایک شکاری میری اماں کو شکار کر کے دے، لہذا شکاری کو سڑ کے میں کو انصاف گھنو۔ جر ویلے شکاری سڈا گئے، آپ نے اندے جبہ و دستار کو ڈٹھے، اندے ہاتھ تسبیح ڈٹھے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شکاری کو پوچھے کہ تیرے نال کیا معاملہ کیتا ونجے؟
ول اڈو چیڑی ہے دھاہیں، آپ نے چیڑی کو اگر خون دا بدلہ اگر خون ہوئے تو راضی ہو سے، چیڑی نہ منے دی ہے۔ چیڑی اگر حضرت میں راضی نہیں میں، آپ نے فرمایا تیری یہ جی جان، اے اتنا وڈا بندہ اگر خون دا بدلہ خون ہوئے بلا بھی تو راضی کہنے میں؟ وہ کہ نہیں یا حضرت۔ آپ نے فرمایا تو کی میں راضی تھی سے؟ چیڑی اگر حضرت میں ای میں راضی تھی سا اندہ جبہ و دستار لہا گھنو، ان کو شکاریاں دا لباس پوا گھنو، پتہ تو لگے شکاری ہے راہزن ہے، جبہ و دستار والا نہیں۔ اسا ایہو آگسوں کہ جرا بندہ خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ دی اولاد دا دعویٰ کریں دے، مہربانی کرو ادب تے خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ والا ہوئے، دعویٰ خواجہ فرید دی اولاد والا ہے، فریدی رومال ہے، اپنے آپ کو پیر سدویں دو، لیکن دوجی طرف اتنے بے ادب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال سنگ دلی دا معاملہ۔ مہربانی کرو عوام اہل سنت او وقت دور نہیں جر ویلے تمہاری گریبان پکڑن، کیونکہ میں دنیا میں جتنے بھی ہیں احترام کے قابل ہر ایک کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسارے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ودھیک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ودھیک ہیں، جنہیں چند منٹ ایمان دی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتے، کروڑا خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ انہیں دی جتی دے اتے قربان، کروڑا غوث پاک انہیں دے پیریں دی مٹی دے اتے قربان۔ صحابہ دی شان تے بزرگیں دا کوئی مقابلہ نہیں، بزرگیں دی اولاد ادب والی ہوندی ہے، بے ادب نہیں ہوندی۔ امید ہے میرے پیغام کو مثبت طریقے دے اتے گھن سو، اے پیغام کو سارے دوست شیئر بھی کرے سو۔ کوہ سلیمان زندہ باد۔ خواجہ عامر قریجی کے الفاظ سنتے ہیں۔ خواجہ عامر قریجی نے کہا علماء کرام نے میں کو رافضی قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ آئیے خواجہ عامر قریجی کی ویڈیو سنتے ہیں۔ اور میرے ہوتے فتوہ دبی کھڑے جو ایسی رافضی تھی گیا وہ خدا تے کو نیک کرے، ہون فاروق اعظم دی اولادی رافضی تھی گیا، کہیں کو بچے سے ہی ملا یا کہنا سارے بزرگ اولیاء کرام بڑے صغیر دے وچ شمع اسلام روشن کر گئن، تیدہ ای حکم ہے ثاقب رضا مصطفیٰ اگر علی دا ذکر چاکی تے ایسی رافضی ہے، خان محمد قادری صاحب چاکی تے رافضی ہے، کوکم نورانی چاکی تے رافضی ہے، طاہر القادری چاکی تے رافضی ہے سی۔ اچھا جندہ جرہ ذکر علی دا کریں گے رافضی ہے، باقی اہل سنت ملا تو ہیں جرہ سارا نہیں یزید دے شانہ بلند کریں گے، جے کو ڈھجے درد پوے، چاہے کو پیٹے درد پوے علی دے نارے نال، خدا دی قسم میری گال یاد رکھے، زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ میرا فتوہ عشق سوڑ گنو مولیانا فتوہ نہیں لینا، میں یزیدی مولے کو میں کچھ نہیں جانتا، انہیں دے فتوے کو میں جوتی نوکتے سٹے نا، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے یار دے۔ ارے ملا تے کو کیا پتا مخدوم ہے کائنات دا شان، حضور دی دکھتا دا شان، ارے مخدومت، ارے ملا تے کو کیا پتا میرے علی پاک دا شان، جرہ علی دا نہیں اور نبی دا نہیں، جرہ نبی دا نہیں ہو خدا دا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا خدا واسطے کدہیں بھی فاطمہ بطول اللہ تمہارے دل وچ ذرا بھی وٹ آ گیا نا، گل ہی عشق دین یار، بیلنس کے دین سارے جیسا غلام ہوں، لیکن حضور دا جرا گھرانا ہے، گھرانا یقین جان میں تو وعدہ پیاں ساری زندگی سجدے دے، ساری زندگی نمازہ پڑھ، ساری زندگی روزے رکھ، عمرے کر کر تھک پو، حج کر کر تھک پو، زکاة دے دے تھک پو، فرید دا پوچھتے کو وعدہ پہ اگر بغض اہل بیت ہویا خدا دی عزت دی قسم دے دے باتاں مکتے مارے جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوندے جنہیں کہیں فرقے دے نہیں ہوندے، نبی سی نہ گھر کہیں فرقے دے، آقائن نبی سی نہ گھر ہر کہیں دے، علی ہر کہیں دے، حسن ہر کہیں دے، حسین پاک ہر کہیں دے، لہذا حسین کو منہ مڑے سے تو خدا دی قسم امال چٹ تھی سنی، امام حسن البغض پیسے تو سانے آئیں باتاں ضائع تھی سنی، سرکار علی البغض پیسے، اور میں کو تو ڈس میں تائی کو سوال کرے نا، نبی سید آدھے علی دا چہرہ تکر عبادت ہے، وہ صحیح علی سامنے نہ ہوئے تو علی دا ذکر عبادت ہے، نبی سید علی دا چہرہ تکر عبادت ہے، ملا تو آدھے علی دا ذکر کرنا یہ فلاں فرقے دی گالے، شرم نہیں ہم دی لحاظ نہیں ہم، نبی سید آکھا منو تیرا کیا منو، تیرے فتوے منو اسا، حضور فرمینن علی دا چہرہ تکر عبادت ہے، اچھا کہیں نہیں علی ذکر بھی عبادت ہے، سبحان
لہذا ایک نہیں ہزار ہاں حدیث پاک میرے سرکار علی دے مرتبے واسطے من کون تو مولا فازا علی مولا جنہ میں مولا ہوں علی مولا علی تیرا اور میرا تعلق ہی میں ہے جنہ موسیٰ دے ہارون دا اور کیری آیت کیری حدیث پاک کو تساں جھٹلا سکدو. آئیے ہم اور ایک ویڈیو سنتے ہیں علماء کرام جنہوں نے خواجہ غلام فرید کے بارے میں اس طرح بات کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. آئیے اس کو ویڈیو سنتے ہیں. نام نہاد پیر عامر فرید قریجہ جو کہ مکمل زندگی عوام اہل سنت دے چندن دے اتے پلدا رہ گیا ہے، لیکن آخرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بے ادبی کر کے عقیدہ اہل سنت دا غدار بن گیا ہے. اے جی بندہ اہل سنت دا پیر نہیں ہے. اہل سنت دا پیر ہے تے سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، جس کو سوال ہویا حضور اے دساؤ کہ معاویہ دا معنی کیا ہے، معاویہ کیوں آدن؟ تو فدا حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نو دیکھ کے کتے بھونکن نہ کتے اس نو معاویہ آکھدے نے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شان دے مالکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے. کیا مطلب کہ ہدایت دوتے بھی ہے اور ہدایت تقسیم کرن والا بھی ہے. اور سیدنا امیر معاویہ پاک ایسی عظمت دے مالک ہیں، جس ٹائم وصال با کمال ہون لگا تے وصیت فرمائی کہ جس ٹائم میرا انتقال ہوئے میرے کو محبوب علیہ السلام دی زلف دا حقوال مبارک موجود ہے اور محبوب علیہ السلام دے ناخن مبارک موجود ہیں. جس ٹائم میرا انتقال ہوئے فرمایا میرے کفن دے اندر محبوب علیہ السلام دی زلف دا وال بھی رکھ چھڑائے تے محبوب علیہ السلام دے ناخن مبارک بھی رکھ چھڑائے. علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ آپ سرکار نے لکھیا ہے تفسیر روح البیان وچ، فرمایا کہ جس مسلمان دی قبر دے اتے محبوب علیہ السلام دی زلف دا وال مبارک رکھا بنجے یا مسلمان دی قبر دے اتے عصا مبارک رکھا بنجے تو فرمایا او بندہ جتنا بھی گناہگار ہوئے، او مسلمان جتنا بھی سیاہکار ہوئے، جتنا بھی بد مزاج بد اخلاق ہوئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دے گناہ وال کوئی نہیں ویکھنا. خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام دے زلف مبارک دے وال دے صدقے دے نال یا محبوب علیہ السلام دا عصا مبارک جو اس دی قبر دے اوتے رکھا گیا اس دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ نے اس نو ہر قسم دے قبر والے عذاب کو محفوظ فرما چھوڑنا ہے اور جنت عطا کر چھوڑنی ہے. یار جس دی قبر دے اوتے محبوب علیہ السلام دی زلف دا وال مبارک رکھا بنجے اس دی تے اے شان ہے، او تے جنت دا مستحق بن گیا. تے سیدنا امیر معاویہ تے عظیم صحابی رسول جنہ دی قبر دے اوتے نہیں قبر دے اندر اور کفن دے وچ محبوب علیہ السلام دی زلف دا وال مبارک رکھا گیا. دساؤ امیر معاویہ پاک رب العالمین نے قبر دے اندر کیسے انعامات عطا فرمائے ہونے نے. اور ایک اور علماء کرام جو ذیلی امیر ہیں حضرت علامہ خورشید احمد ٹانگوی صاحب اور حضرت علامہ عبد الرحیم سعیدی صاحب اور حضرت علامہ حبیب اللہ صادقی صاحب اور حضرت علامہ سلیم جنڈالوی صاحب، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم خواجہ غلام فرید کے پاس خواجہ عامر قریجہ کے پاس گئے تھے، کیا معاملہ طے ہوا؟ آئیے ان کی ویڈیو سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جماعت اہل سنت کا وفد حضرت قاری خورشید احمد صاحب جو ذیلی امیر ہیں ان کی قیادت میں حاضر ہوا جناب صاحبزادہ والا شان خواجہ محمد عامر شریف قریجہ صاحب کے پاس. آج سے کچھ دن پہلے جو ایک فضا گرم تھی راجن پور میں ان کے حوالے سے، تو اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی. انہوں نے وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے. اس وضاحتی بیان کے بعد علماء اہل سنت اس پر وہ مطمئن ہیں کہ اس خاندان سے صحابہ کرام کے بارے گستاخی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں. جن کا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہو کہ تیرے درد کتیاں نال ادب، بڑوں کا جب یہ عقیدہ ہے تو ان کی اولاد سے بھی ایسی توقع رکھنا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے کیسی گفتگو کریں گے بات نہیں ہے. باقی بات سمجھنے کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی سمجھا کسی نے کوئی سمجھا. تو آج کے بعد میرے خیال میں جو بھی لوگ اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہو جائیں. اگر کسی نے کوئی وضاحت مزید طلب کرنی ہو تو جماعت اہل سنت سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ.
آج ہم نے حضور قبلہ خواجہ محمد عامر فرید قریجہ صاحب سے ملاقات کی ہے، اور جن باتوں پہ کافی ایک عالم اسلام میں تشویش ناک صورتحال اختیار کر رہی تھی، اس حوالے سے آپ نے آج اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ہمارے اکابرین جماعت اہل سنت تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو ہم پہلے بھی قبلہ خواجہ محمد عامر فرید قریجہ صاحب سے مطمئن تھے، کیونکہ کچھ لفاظی کی وجہ سے چند دوست کافی نقطہ اعتراض اٹھا رہے تھے۔ آج الحمدللہ اطمینان قلبی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے بعد میں تمام مسالک اور تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ خواجہ محمد عامر فرید قریجہ صاحب پر کسی قسم کا نقطہ اعتراض نہ اٹھایا جائے۔ اگر اٹھایا گیا تو ہم اس کا جارحانہ مقابلہ کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم اس کا جواب دینے کے لیے ہماری پوری جماعت اہل سنت کی ٹیم ہمہ وقت تیار ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادگان یا ان کی دربار کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنی گدی نشین ہیں یہ لاوارث ہیں۔ ہمارے خون کا آخری قطرہ ان کی ذات پر ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ حضور خواجہ محمد عامر شریف قریجہ صاحب کے اس بیان پر مطمئن ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے ڈویژنل ناظم اعلیٰ صاحب نے کہہ دیا، بیان دے دیا، ہم مطمئن ہیں۔ اگر کسی کو اب وضاحت کی ضرورت بھی ہو تو وہ جماعت اہل سنت کی ڈویژنل باڈی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اور ضلعی باڈی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آپ کو ایک دوسری جماعت والا جو ہے نا، آپ کو ان کی ویڈیو سناتے ہیں، وہ کس طرح الفاظ بول رہا ہے۔ سجادہ نشین کوٹ مٹھن شریف الحمدللہ میری حاضری ہوئی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ دی، اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ماحول ہی بن گیا کہ اکثر سجادہ نشینہ دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، رڑ گیا بیڑا، گل کرن لگی تو بندے نو 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 انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا، بھائی ہو جائے جو ہونا ہے۔ گل ہے کہ انہوں نے حیا نہیں آتی کہ وہ کتنے گل کرن لگے۔ جس طریقے نال صحابہ کرام دا ذکر اس بندے نے کیتا ہے، یہ اندر دا کیسا گند ظاہر ہویا، کس طریقے نال انہیں آخیا کہ مطلب حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں صحابہ دا ذکر کس طرح کیتا۔ انہاں پیراں دا بیڑا غرق تے ہویا ہے جنہاں نوں اتوں ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا آندا۔ انہاں دی وجہ تو مرزے ورگے جڑے بدبخت نے، دلیر ہوئے نے، وہ جناب اعتراض کرتے ہیں اہل سنت و جماعت دے علماء دے اوتے جاہلاں دیاں گلاں لے کے، جنہاں ساری زندگی خود بھی علم تو دور رہنا ہے، اپنی اولاد نوں بھی دور رکھنا ہے، اپنے مریداں نوں بھی دور رکھنا ہے، اپنے چاہنے والے نوں بھی دور رکھنا ہے۔ ہن اینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ سب تو پہلے انہیں آخیا کہ جیڑا مولا علی دا ذکر کرے گا یہ انہوں رافضی بنا چھڑ دینے، جڑے سنی نے انہیں یہ الزام لایا، حالانکہ یہ دی کم علمی کہہ لو یا جو مرضی انہوں کہہ لو، ذکر مولا علی المرتضی شیر خدا ایمان نو جڑی چیز حرارت دیندی ہے اور جڑی زندہ رکھ دی ہے او مولا علی دا ذکر ہے۔ مولا علی دے ذکر تو کسے تے رفض دا جڑا فتویٰ لائے خود بے ایمان ہے۔ مولا علی دے ذکر جنہ مرضی کرو او دے تو رفض دا فتویٰ نہیں لگدا، جڑی صحابہ کرام دے بارے بکواس کردے ہو نا او دے تو لگدا ہے۔ جڑے اپنے نام لے نہیں جناب وہ فلانے تے بھی لگ گیا، فلانے تے بھی لگ گیا، کسے تے بھی ذکر مولا علی المرتضی شیر خدا تو نہیں لگا۔ اے دادا مرشد سراج العارفین حضرت علامہ ابو البیان پیر محمد سید احمد مجدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ساری زندگی ذکر اہل بیت کس طرح کرتے رہے ساری دنیا نو پتا ہے۔ ذکر اہل بیت دی آڑ چ صحابہ کرام دی توہین کرنا اے رفض ہے۔ پھر اس تو بعد یہ جہالت دا عالم تسی دیکھو، انہیں آخیا جی حضرت مجدد الفسانی نے ذکر کیتا ہے، فلاں بزرگ نے ذکر کیتا ہے، فلاں بزرگ نے ذکر کیتا ہے، بیچارے دی معلومات ہی نہیں ہے، کتاباں تو لگتا بالکل بے بہرا ہے، علم تو بالکل فارغ ہے۔ علم تو فارغ ہی دے نے آخیا نا جی میں ملیاں ملوانیاں دا استغفر اللہ علماء علیہ وسلم نے کیا انہاں دے فتوے جتی دی نوک تے رہنا۔ جیڑا پیر جملہ آکھے کہ میں علماء دے فتوے جتی دی نوک تے رہنا، اسی انہوں اپنی جتی دی نوک تے رہنے، وہ دی کی حیثیت رہ جاندی ہے؟ وہی گل ہے کہ شیراں دیاں ماڑیاں گدڑ پہ کھاندے نے کہ تسی علماء اہل سنت تے زبانیں تاز اندراز کرو گے، مسلک اہل سنت دی بدنامی دا باعث بنو گے، وڈے تسی۔ میں گل دعوے نہ کہنا، اے جن سجادہ نشین تے پیر نے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے نا ویجوان شریف والے انہاں آکھیا بھی جڑا پیر بلا انہاں نوں آکھو اج تلاوت تیرے کو سننی ہے۔ میں آنا انہاں پیراں نوں آکھو نا اتوں ویکھ کے قرآن پاک پڑھ کے سنا دین۔ انہاں علماء دی فتوی نوں جڑا بندہ یہ گل آکھے کہ میں علماء دے فتوی نوں جتی دے نوک تے رہنا، او دی اوقات یقیناً اینی بھی نہیں ہونی کہ اتوں ویکھ کے قرآن پاک پڑھ لے۔ لہذا گل نوں سمجھو، اہل سنت و جماعت نوں بیدار ہونا چاہیے۔ انہاں نے ساڈے نال کھیڈ بنایا،
تماشا لایا ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਸਲਕ ਹੈ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਫਿਸਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਦੇ ਮਕਤੂਬਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਿੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਵੀ ਸੁਭਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਮਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਫਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬੇਬਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੀਨੀ ਉਲਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਹਾਲਤ ਵੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਲਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਹਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਿਫਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੇਬਲ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਏ ਡੇ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਾਨੇ ਤਾਨ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਕਾਰਖੁਨਾਨੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਦਬਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਾੜੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ। अहले सुन्नत व जमात के मज़ारात पे क्यों बैठे हो? आइए हम और एक वीडियो सुनते हैं उलमाए किराम जिन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में इस तरह बात कर रहा है, या सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आइए इसको वीडियो सुनते हैं। दरबार दी हालत देखे अपनी दरबार ते डांस ते मुजरे थी ने पेन, दरबार दी हालत देखे अपनी दरबार ते डांस ते मुजरे थी ने पेन। और ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, जेड़ा बंदा इनको कत्ल करे सी अल्लाह पाक को बहुत बड़ा अजर अता फरमाए। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठान के सजादा नशीन ख्वाजा गुलाम फरीद, उन्होंने भी पैगाम जारी किया है कि ऐसे उलमाए किराम जिन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में या ख्वाजा आमिर कुरैजी के बारे में उन्होंने बात की है, उनके बारे में आपने भी अल्फाज आपने भी बयान जारी किया है। आइए उनका मुकम्मल वीडियो सुनते हैं। या क्या ख्वाजा आमिर कुरैजी ने सहाबा किराम के बारे में गुस्ताखी की है या रुजू किया है या नहीं किया, आइए उनके अल्फाज सुनते हैं। जो लोग दरबारों को और सूफिया कराम जो बुज़ुर्गों के बड़े सग़ीर पाक व हिंद में जिन्होंने इस्लाम की तरवीज की, जिन्होंने मकसद इस्लाम की बुनियाद रखी और दुनिया भर में इस्लाम के फ़रोग़ और तबलीगी मिशन को मुकम्मल किया, तो उनके दरबारों को मुजरा-खाना कह रहे हैं और यहाँ लोगों के कत्ल के फतवे और सवाब का नारा कर रहे हैं। तो क्या ये रा और मुसाद की साजिश है या ये अनासर यहाँ मौजूद हैं जो दरबारों को मुजरा-खाना करार दे रहे हैं? उस सोच ने यहाँ दरबारों को निशाना बनाया और उसी सोच ने यहाँ गिरजे गुरुद्वारों और मंदिरों को निशाना बनाया, पारा चनार के लोगों को निशाना बनाया। तो ये सोच यहाँ मौजूद है और ज़मीन पर मौजूद है और परवरदा ले रही है। जब तक हम ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होगा। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं या तालिबान सोच का गलबा है, सिर्फ ऐलान बाकी है। तो यहाँ लोग शहर ज़िली हेडक्वार्टर के मसाजिद में बैठते हैं
اور لوگوں کو قتل کے فتوے دیتے ہیں اور قتل کو ثواب قرار دیتے ہیں، لیکن ریاست ان پریشر گروپوں سے ڈرتی ہے، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتی۔ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کے تمام فیصلے جو ہے ان پریشر گروپوں نے کرنے ہیں، اس سوچ نے کرنے ہیں جو لوگوں کو قتل کی رغبت دے رہے ہیں، جو درباروں کو مجرا خانہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ جرم نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، تمام لوگوں کے جو مذہب کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے قانون موجود ہیں، تو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو ہے لوگوں کو قتل کا فتویٰ دینا اور اکسانا کہ یہ ثواب ہے، تو یہ کہاں کا اقدام ہے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ بھئی پاکستان میں پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے، پنجاب میں بالخصوص جو ایک نئی شدت پسندی کی لہر آئی ہے، کرسچن اور ہندو باشندوں کو مرڈر کیا گیا، تو یہ مذہب اور مسلک پر کے نام پر جو سیکٹیرین قتل ہو رہے ہیں، جو یہاں مزارات پر حملے ہوئے ہیں، جو یہاں گرجا گھروں پر حملے ہوئے ہیں، جو یہاں مندروں پر حملے ہوئے ہیں، جو پارا چنار پہ حملے ہوئے ہیں، تو یہ سوچ یہاں موجود ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ را اور موساد کا نام لے کر زمینی حقائق کو چھپایا نہ جائے، بلکہ زمینی حقائق پر جو ہے اگر آئین کی بالادستی پر یقینی کرنا ہے تو یہاں اس سوچ کو کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ لیکن لگتا ایسے ہے کہ حکومت اور ریاست شاید ان لوگوں سے ڈرتی ہے، یا ریاست میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو شدت پسند بیٹھے ہیں، اور وہ ان ٹارگٹ جو پریشر گروپس ہیں ان کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، یا وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان ایک افغانستان طرز کی ایک شدت پسند ماڈل ریاست بننے والی ہے، تو صرف اعلان باقی ہے۔ تو ہم صوفیہ کے آستانے جو ہے امن اور محبت کا مراکز ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو لوگ صوفیہ کے مزاراتوں کو مجرا خانہ قرار دے رہے ہیں، جو لوگوں کی مقصد جو بین المذاہب بین المسالک یکجہتی کے مراکز ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں، یا جو ہے قتل اور شدت پسند سوچ کو اکسا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ قتل و غارت کریں۔ تو اس سوچ کی لا قانونیت کی ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ شدت پسند ریاست پر قابل ہو جائیں گے۔ جب داتا دربار پر حملہ ہوا، جب بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حملہ ہوا، جب سخی سرور کے مزار پر حملہ ہوا، شہباز قلندر کے مزار پر حملہ ہوا، علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوا، شہید کیا گیا، عباس قادری کو شہید کیا گیا، تو سرکاری سطح پر کہتے تھے کہ یہ را اور اسرائیلی ایجنسی موساد کی سازش ہے، وہ لوگ یہاں ٹارگٹ کلنگ کر کے فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں تو اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت آئیے دیکھیں موقع میں، تو یہ عنصر اور یہ سوچ یہاں موجود ہے۔ الرحمن الرحیم، ایک اور علماء کرام ہیں جنہوں نے اور الفاظ بولے ہیں کہ آپ جو ہے نا سارے پہلے سانو پائے گئے، پھر جو ہے نا اور صحابہ نو پائے گئے، پھر اس طرح وہ بات کر رہا ہے۔ آئیے ان کی ویڈیو بھی سنتے ہیں۔ اسی سجادہ نشین ہے جناب، سانو کوئی گل ہی نہ کرے۔ غلام فرید چشتی دے سجادہ نشین ہاں، اسی کی کریے؟ تسی سجادہ نشین ہو، تسی وڈیاں نو پے گئے، اسی تہاڈا احترام کریے؟ تانوں سوال روٹی دا کیتا گیا، جواب تسی چولاں دا دیندے پیو۔ فلاں خطائی جدی گل ہو رہی ہو گل کرو، تسی توبہ کرو جیڑی گستاخی کیتی ہے۔ اور فلاں خطائی فلاں دے سامنے تانوں بٹھایا جائے، تانوں لگ پتا جائے تسی بیٹھے کیتے ہو۔ بیٹھو ہاں، جاؤ جلالی صاحب دے کول لوڑ، تانوں چکر آئی نے جتوں انہاں نے گل شروع کرنی ہے۔ اے جنہاں دیاں روٹیاں کھاندے ہو نا، انہاں اگے جا کے گلاں کریا کرو۔ ساڈا عقیدہ نہیں جے نہ سانوں سنایا کرو، ہر بندہ گل کن کھول کے سن لے۔ ایہو جہا پیر جڑا صحابہ نو پائیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی نسبت دی نفی کرے، اے ڈیفینس چ رہندا ہوئے، بھاویں سڑک دے اوتے رہندا ہوئے، اے دے گھر سمیت اے دے ال منہ بھی نہیں کردا۔ جلالی صاحب ایسے ہیں، جلالی صاحب ایسے ہیں، جاؤ ہاں جا کے رابطہ کرو لور۔ جے تانوں اینی تکلیف ہے، تانوں تکلیف جلالی صاحب کو نہیں، تانوں اس علم کولوں تکلیف ہے جس علم دا اظہار جلالی صاحب کر دیندے نے، کیونکہ تہاڈے کو برداشت نہیں سچیاں گلاں۔ آخری جملہ میرا یاد رکھ لو سارے، سمندر خاموش ہوئے نا جلالی صاحب دے متعلق جے، سمندر خاموش ہوئے تے گہرائیاں نال مذاق نہیں کریدا۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مکمل ویڈیو دیکھ کر خواجہ عامر قریجہ نے اس ویڈیو جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی ہے انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے، مان بھی لیا ہے۔ آپ آئندہ سب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو زیادہ وائرل نہ کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اسی طرح خواجہ عامر قریجہ نے جو ہے رجوع کر لیا ہے۔ ویڈیو ان کی ابھی بھی سنتے ہیں، آپ کو رجوع جو کیا ہے ان کی ویڈیو بھی سماعت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب تشریف فرما ہیں، خاندان فرید کی اہم شخصیت، اور خاندان حضرت خواجہ نور محمد ناروالہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہم شخصیت صاحبزادہ جہانگیر فرید صاحب تشریف فرما ہیں، اور خواجہ عزیر عامر قریجہ میرے بڑے بیٹے یہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے اہل سنت اکابرین اہل سنت جن کو میں نے ہمیشہ اپنے سروں کا تاج سمجھا ہے، اور ان علماء کرام کو جو یہاں سے امیر جماعت اہل سنت ضلع راجن پور قاری خورشید احمد رضا صاحب تشریف فرما ہے، اس طرح ان کے ساتھ نور الحسن صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے سارے انتہائی جید علماء کرام اس صف میں بھی بیٹھے ہیں، اور اس صف میں بھی ڈڈیالی صاحب سلیم ڈڈیالی صاحب، سعدی صاحب، اور پورا ہمارا یہ کنبے کی طرح ہے۔ یہ مجھے سنتے رہتے ہیں، میں ان کو سنتا رہتا ہوں، ساری زندگی ہم نے اکٹھے گزاری ہے، ایک دوسرے کے عقائد کا ہمیں پتہ ہے، اور ہمارا نظریہ عقیدہ بالکل ایک ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں آج یہ میرے پاس سارے تشریف لائے ہیں میرے پاس، اور میں نے ان کے ساتھ وہ جو ایک مسئلہ جس پہ ایک سوشل میڈیا پہ خواہ کا ایک طوفان برپا کیا جا رہا ہے، ویسے تو پہلے بھی میں نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ تیرے درد کوتیانہ لدب، یہ خواجہ صاحب کا ہم تو قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جو باتیں اس مبارک کے حوالے سے جو کی جا رہی ہیں، جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ وضاحت کریں۔ میں نے کہا مجھے وضاحت میں کیوں نہ کروں، مجھے کوئی اعتراض ہے؟ میرا جو عقیدہ اور ایمان ہے خواجگان چشت والا اور اہل سنت والا، میں اس پہ